بچوں کی تربیت کے اثر کے دو مشہور واقعے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ماں باپ کی ذمہ داری کس قدر اہم ہے اور اس طرح سے لاپرواہی کے نتیجے کتنے گمبھیر ہو سکتے ہیں، ان کا اندازہ نیچے لکھے دو واقعوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کی ماں نے انہیں تعلیم کے لیے بغداد کے سفر پر روانہ کرتے ہوئے ان کے خرچ کے لیے 40 دینار ان کی صدری کے اندر رکھ کر سل دیے تاکہ وہ راستے میں محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے بیٹے کو وداع کرتے وقت نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے کیسا ہی وقت آ پڑے۔ سفر کے دوران قافلے پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکوؤں نے لوگوں کا سامان لوٹ لیا۔ جب ننھے عبدالقادر سے ایک ڈاکو نے پوچھا، بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ بولے، ہاں، 40 اشرفیاں میرے پاس ہیں۔ ڈاکو نے تلاشی لی اور کچھ نہ پا کر بچے کا مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرے ڈاکو کے پوچھنے پر بھی عبدالقادر نے یہی جواب دیا۔ پھر ان کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا گیا۔ سردار نے پوچھا، بتاؤ اشرفیاں کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ میری صدری کے اندر سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، تم اگر نہ بتاتے تو تمہاری اشرفیاں محفوظ رہتیں، تم نے ہمیں کیوں بتا دیا؟ عبدالقادر نے جواب دیا، میری امی نے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو میں جھوٹ کیسے بولتا؟ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا اور ایک ہم ہیں کہ رات دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس نے ڈاکے ڈالنے سے توبہ کر لی اور قافلے والوں کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اپنا سردار کا یہ عمل دیکھ کر توبہ کر لی اور نیک بن گئے۔ دوسرا واقعہ ایک ماں بچے کی صحیح تربیت نہ کرنے کے اثرات کے سلسلے میں ہے۔ ایک ماں بہت غریب تھی۔ اس نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے اسکول میں داخل کرایا۔ بچہ بڑا نٹکھٹ اور شرارتی تھا، کبھی کسی کی کئی چیزیں اٹھا لیتا، کبھی کسی کا قلم چرا لیتا، کبھی کسی کے پیسے اٹھا کر چھپا دیتا۔ دھیرے دھیرے وہ چیزیں غائب کرنے میں ماہر ہو گیا۔ یہ چیزیں وہ گھر پر بھی لے جانے لگا۔ ماں اس سے یہ چیزیں لے کر رکھ لیتی۔ اس کو منع نہ کرنے اور چیزیں لے کر رکھ لینے سے بچے کی ہمت بڑھ گئی۔ وہ دوسرے بچوں کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اسکول میں اس کے خلاف کارروائی کی گئی اور چوری کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا۔ اب وہ دن بھر باہر گھومتا پھرتا اور جہاں موقع ملتا ہاتھ صاف کر لیتا۔ اس کی چوری کی عادت پختہ ہو گئی۔ کچھ اور بچے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے ایک گینگ بنا لی اور ڈاکے ڈالنے لگے۔ ایک بار وہ گرفتار کر لیے گئے، عدالت میں پیش ہوئے، قتل اور ڈاکے ڈالنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اسے ماں سے ملوایا گیا۔ بیٹا ماں کو دیکھ کر اس کی طرف لپٹا اور اس کے چہرے کے قریب اپنا منہ لے گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ماں سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن ماں اچانک درد سے بلبلا اٹھی۔ دراصل بچے نے ماں کا کان کاٹ لیا تھا۔ لوگوں نے اس لڑکے کو برا بھلا کہا کہ کمبخت پھانسی پر چڑھ رہا ہے، اب تو ماں کی دعا لے لیتا۔ بیٹے نے لپٹ کر کہا، یہی ماں اگر مجھے بچپن میں چوری سے روکتی تو آج میں پھانسی پر نہ چڑھتا۔ ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ نہ صرف مصیبت میں اس کا بچہ حق پر جمع رہا بلکہ اس کے کردار سے ڈاکوؤں کے گروہ کی اصلاح ہو گئی۔ جبکہ ماں کے ذریعے بچوں کو برائی سے نہ روکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سماج کا بہت بڑا انسان بن گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور خود کا
اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ یہ کڑوی سچائی کہ آج بچوں کی تربیت سے جس قدر لاپرواہی برتی جا رہی ہے، 20-25 سال پہلے ایسا برا حال نہیں تھا۔ اگرچہ اب اسکولوں کی بہتات ہے، بستوں کا بوجھ، ہوم ورک کی بھرمار اور ٹیوشن اسٹوری اور کوچنگ اسٹوری کا دور ہے، اس کے باوجود بچوں کی تعلیمی صورتحال اور اخلاقی حالت درست نہیں ہے۔ ہر خاص و عام کی جواب پر اس کی شکایت ہے۔ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ پریشان اور فکرمند ہیں۔ ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے جو مرحلے گھر میں ہی طے ہونے تھے، اس کی طرف دھیان یا تو کم ہو گیا یا پھر دھیان دیا ہی نہیں جا رہا۔ دوسری وجہ مسلمان سماج کی اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ اس کے نتیجے میں سماج جو منظر پیش کر رہا ہے وہ اسلام بخش نہیں ہے۔ آج جو بچے ہماری گلیوں اور محلوں میں نظر آ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو انہیں نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی فکرمند کرنے والی ہے۔